جب دنیا محبت کا جواب نہ لا پائی تو ذات محمد کا کیا جواب لائے گی؟ میرا نبی بے مثال ہے، میرا نبی لاجواب ہے، اور ان کی گود میں آئے ہوئے ابھی بھی بے مثال ہے اور لاجواب ہے۔ یہ ہے حضرت علی۔ اور یہاں پر ایک نظریہ اور دیکھو، ایک مولا کائنات بچنے میں چھٹکے سیدھے بتانا چاہتے ہیں، دیکھو نبی کو چھوڑ کے کعبہ مت دیکھنا، نبی کو چھوڑ کے کعبہ مت دیکھنا۔ اگر نبی کو چھوڑ کے کعبہ دیکھو گے تو کہیں کے نہیں رہو گے۔ جیسے ہمارے پھپھا والدے ہمارے باپ کے بارے میں بیان کرتے، میں کہتا ہوں تو پورے خاندان کے بارے میں چھوڑ کے نہیں۔ علی نے کیا فرمایا چپکے سے کہ کعبہ دیکھو مجھ کو، تم تو جا کے کعبہ دیکھنے پہ مرتے ہو، میں تو کعبہ میں پیدا ہی ہوا، لیکن کعبے میں آنکھ نہیں کھولی، کعبے میں آنکھ نہیں کھولی۔ دنیا کی تمنا ہے میری آنکھیں کعبہ دیکھے، علی کی تمنا ہے میری آنکھ پہلے محمد کا چہرہ دیکھے۔ سارے جواب میں تجھے محبت، اسی لیے فرمائے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، جو سے سن تو رضا، کعبے سے آتی یہ سیا، میری آنکھوں سے میرے محبوب کا روضہ دیکھو۔ اللہ اکبر، ارے رسالہ، ارے حیدری، امت مصطفیٰ زندہ باد، خاندان مصطفیٰ زندہ باد، خاندان مصطفیٰ زندہ باد، امت صحابہ زندہ باد، حیدری، زبیر سنہ زندہ باد۔ بہت وسیع اور بہت نہیں، اس سے بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کبھی بھی آؤ نبی کو چھوڑ کے کچھ بچے نماز ضروری ہے، عبادت ضروری ہے، تلاوت ضروری ہے، حج ضروری ہے، روزہ ضروری ہے، سب ضروری ہے، لیکن محمد کو دل میں رکھ کر کے ضروری ہے، نبی کے پیار کے ساتھ ضروری ہے، نبی کا چہرہ قبلہ اول ہے، نبی کا چہرہ کعبہ ایمان ہے، نبی کا چہرہ ایمان کی جان ہے، احمد رضا کی زبان میں ایمان کی جان ہے، اللہ کی برکات کا انسان ہے، یہ انسان نہیں وہ انسان ہے، انسان نہیں وہ انسان ہے، ایمان کو قرآن بتاتا ہے انہیں، ایمان کہتا ہے وہ انسان ہے۔ اس موقع پر ہمیں مولا کائنات سے یہ سبق سیکھنی چاہیے، آپ حاجی برحق ہیں، آپ حاجی اکبر ہیں، بہت بڑے حاجی ہیں، آپ نے پیدا ہوتے برابر نبی کی آنے والی امت کو ہدایت کرنا شروع کر دی کہ دیکھو نبی کو چھوڑ کے میں نہیں دیکھ رہا ہوں کا، اور تم کی حاجی خوب بننا لیکن نبی کو چھوڑ کے مت بننا۔ بہت سارے لوگ ایسے جگہ پر رہا تھا کہ ایک صاحب گئے تھے وہاں، تو وہاں گنگوں کا راستہ پوچھ رہے تھے، کعبہ میں پہنچے تھے گنگوں کا راستہ پوچھ رہے تھے، پھر تھے کعبہ میں بھی پوچھتے گنگوں کا راستہ، جو اپنے سینے میں رکھتے تھے تو اپنے فقیر پاتے ایک صاحب پہنچے تو سب کے پیر صاحب کو پوچھ رہے تھے وسیلے میں گنگوئی کا وہاں کاتے میں، تو اپنی اپنی قسمت ہے، ہم نبی کو اپنی ایمان کی کا ایمان سمجھتے ہیں اور یہی پیار ضروری ہے، یہی مولا کائنات سے۔ ابھی حضرت نبی ایک چیز بیان کر رہے تھے کہ نبی علی نے فرمایا پوچھو جو چاہو پوچھو، جو چاہو پوچھو، صرف دو ملے ہیں مجھ کو کتاب جو منبر پہ کھڑے ہو کر کے یہ کہو پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہیں، باقی کسی میں دم نہیں، پوچھنے والے پتہ نہیں کیا پوچھیں، محفل میں بیٹھے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں کیا پوچھ لیں، دنیا کا سوال پوچھیں کہ تمہاری روزہ پوچھیں کہ علوم سر پوچھیں، علوم ظاہر پوچھیں، علوم فقہ پوچھیں، علوم منطق سے پوچھ لیں یا علم تفسیر پوچھ لیں، علم فلسفہ پوچھ لیں، کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں جائیں گے نہیں کہیں گے، ہمیں کیا مولانا احمد رضا بھی ڈرتے تھے، سب ڈرتے تھے، منبر سے اگر کسی نے کہا ہے تو صرف دو ہیں جنہوں نے منبر سے کہا ہے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہیں، وہی کہے گا جس کو بہت علم ہے، اس میں سے ایک نام میرے نبی کا ہے، میرے آقا کہتے ہیں پوچھ لو جو پوچھنا ہو، اس کو سب کچھ بتا کے بھیجا گیا، اور دوسرا نام علی کا،
تو کہتے تھے پوچھ لو جو پوچھنا ہو. ایک دن تو حضرت مولا علی کھڑے ہوئے منبر پہ کہتے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. یہودی نے کئی سوال پوچھے اور مولا کائنات نے سب جواب ایسے دے جسے رٹا ماری, سب جواب دے دیا. وہی تو بیٹھا تھا تو مولا ایک بات بتا دو, یہ سارے سوال کے جواب آپ دے دیے, اتنا بھی آپ کو ملا کہاں, اتنے بڑے عالم آپ ہوئے کیسے گئے؟ ایسا تو کوئی بولتا ہی نہیں. اب سنو حضرت مولا علی, یہ بات میں اس لیے مکمل ہے کہ اس میں کچھ چھوٹا تھا, چاہے وقت کے بیس پر کہ وقت نہیں تھا. جانتے ہو کیا پوچھ لیا کہ مولا اتنا علم کیسے آ گیا؟ جو بھی جو پوچھتا ہے آپ بتا دیتے ہو, اور ٹھاٹ کے ساتھ نمبر سے کہتے ہیں کہ پوچھ لو جو پوچھنا ہو. کہا ہاں, ایک دن میرے نبی نے فرمایا تھا کہ علی مجھ کو غسل دیں گے, علی مجھ کو غسل دیں گے. اب میں آپ کو بتا دوں, جب ہمارا کوئی عزیز انتقال ہوتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں غسل دینے والے, کون گاؤں میں نہلاتا ہے, اس کو ڈھونڈا جاتا ہے, وہ نہلاتا ہے. لیکن میرے نبی نے علی کو وصیت کر کے شاید ایک مسئلہ بتا دیا, اور بہت سارے بزرگوں کو میں نے پڑھا, وہ اپنے قریبیوں کو کہتے تھے غسل میرا یہ دیں گے, وہ کفن یہ پہنائیں گے, جنازہ یہ پڑھائیں گے, فلاں کام یہ کریں گے. میں سوچ رہا تھا کہ انتقال کرنے والے مقتدر لوگ اپنے قریبیوں کو تو سونپتے تھے, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو اپنے خاص خاص شاگردوں کو نام دے دیا تھا, مجھ کو فلاں کام کہلائیں گے, حضور عبادی یہ کریں گے, حضور شریعہ یہ کریں گے, حضور علماء رحمت الدین یہ کریں گے, مفتی اعظم مصطفیٰ رضا یہ کریں گے, فلاں یہ کریں گے, فلاں وہ کریں گے. اس سے جانتے ہو کیا, اور میں آپ کو بتا دوں, نہلانے کے لیے طاہری آدمی مت ڈھونڈو, نہلانے والا کو میت کو غسل دے, وہ میت کا رازدار ہونا چاہیے, میت کا قریبی ہونا چاہیے. وہ غسل دے جو مرنے والے کا رازدار ہو. اگر اس کے باڈی میں کوئی عیب دیکھے تو چھپا لے گئے, باڈی میں کوئی عیب دیکھے چھپا لے گئے, کوئی کمال دیکھے تو لوگوں میں ظاہر کر دے. اگر عام آدمی ہوگا تو عیب دیکھے گا تو ظاہر کر دے گا, کمال دیکھے گا تو چھپا لے گا. اگر عزیز ہوگا تو عیب دیکھے گا, چھپا لے گا, کمال دیکھے گا, ظاہر کر دے گا. یہ نظریہ ان سے بلائے کائنات سے لو کہ ہمارے گھر پہ کوئی انتقال کرے گا تو جو عزیز و رازدار ہوگا صحیح میرا غسل دے گا. جانے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ کہ میرا غسل کون دے گا, مرنے کے بعد ہمیں کون نہلائے گا. تو حضرت رسول کائنات نے حضرت علی سے فرمایا تھا غسل آپ دو. اس نے پوچھا مولا آپ کو اتنا ایمان کہاں سے گیا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں آقائے دو جہاں کو غسل دے رہا تھا, رسول اللہ کو غسل دے رہا تھا. تو آپ کی آنکھ پر تھوڑا سے پانی بچا, جسے میں نہلا رہا تھا آنکھ پہ تھوڑا پانی بچا, اس پانی کو میں نے چاٹ لیا, اس پانی کو میں نے چاٹ لیا. اور جس دن سے نبی کے چشمے مقدس میں لگے ہوئے پانی کو میں نے چوسا ہے, مجھ کو سارے علوم آ گئے ہیں. ہم نے ایسا علم والا کوئی نہیں ہے, علم پڑھ کے نہیں, نبی کے انتقال کے بعد چشمے مقدس پہ لگا ہوا پانی حضرت علی کو اتنا بڑا بنا دیا کہ منبر سے بولتے ہیں پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے. اب ایک بات بتاؤ, یہاں سے دو مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ ہم آپ نہلاتے ہیں تو نہلانے والا نہانے جاتا ہے, اور میت کے باڈی کا پانی چوستا ہے کوئی؟ ہمیں تو نہیں لگتا کوئی چوستا ہوگا, کوئی نہیں چوستا. لیکن نبی کے جسم پہ لگے پانی کو اپنے لب سے چوس کر کے سب سے بڑا عالم, سب سے بڑا مسلمان بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے نبی عام آدمی کی طرح نہیں ہے, میرا نبی وہ ہے انتقال کے بعد جسے اس کا پانی نصیب ہو جائے وہ بھی بابرکت ہو جاتا ہے, وہ بھی علم والا ہو جاتا ہے. یہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ذات بابرکات ہے, اور میرے نبی کی شان ہے.
اتنا دیا ہے میرے نبی ہے کے لیے کہ اگر وہ بانٹتے رہے کبھی کم نہیں ہوگا. آج بھی نجب اشرف سے بانٹ رہے ہیں. اب لینے پر ہے کہ ہم کتنا پا سکتے ہیں کتنا اس سے لے سکتے ہیں. لینے کے اوپر ایک آخری بات بیان کرتے ہیں. میں اپنی بات کو احترام کی طرف لے چلوں کہ دیکھو دنیا میں سب کے کچھ اپنے ہوتے ہیں موبائل ہوتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے. ہاں حالات آتے جاتے رہتے ہیں یہ ہوتا جاتا ہے لیکن جب بھی ایسے مراحل سے گزرنا پڑے تو اپنے بزرگوں کو ہم ضرور دھیان میں رکھیں. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے حضرت علی کے بھی بڑے مذاق اڑانے والے لوگ بہت تھے لیکن علی کو نبی نے بتایا بھی تھا. ایک دن ایک آدمی مانگنے آیا تو لوگ بیٹھے تھے وہ پوری کمپنی بیٹھی تھی. کہا کچھ دے دو تو کہا ایسا ہے مجھ سے کیا دیتے ہو چلے جاؤ علی کے پاس ان کے یہاں ملے گا. تو کہا جبکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت علی کے یہاں کئی دن سے بھوکا پال رہا گھر میں ظاہر طور پر کچھ نہیں بچے بھوکے ہیں تو ساحل کو کیا دیں گے لیکن بھیج دیا اس لیے کہ ان کے یہاں کچھ تو ہے نہیں لوٹے گا کھائیے مذاق اڑاؤں گا کہ دیکھو علی کے گھر پہ گیا کچھ نہیں پایا. اس کو بھی بولو کیا پائے تم علی کے یہاں مذاق اڑاؤں گا. آج روئے تمسخر بھیجا مذاق کے لیے بھیجا جانتے جو لوگ تم کے یہاں کچھ نہیں ملے. یہ گیا ہوا مولا کے دروازے کی آواز دی حضرت مولا علی نے یہ بولو کیا بات ہے. کہا کہ میں شاہی میں کچھ چاہتا ہوں. کہا اچھا ایک کام کرو یہ ہاتھ کھولو. ہاتھ کھولا مولا علی نے تم پر یہ پھونک دیا. کہا مٹھی بند کر لو لیکن دھیان دینا یہاں مت کھولنا جہاں سے آئے ہو وہی کھولنا. جہاں سے آئے ہو وہی کھولنا. ہم تو گودام کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم ہے. گودام کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں معلوم. مولا علی اپنے گھر میں بیٹھ کے کعبے کے پاس میں لوگ آئے ہیں تو کس نے ان کو بھیجا جان دے. کہا ایک کام کرنا بس جو پائے ہو یہاں نہیں جہاں سے آئے ہو جن لوگوں نے بھیجا ہے وہیں جا کے کھولنا. یہ لوٹ کے گیا. لوگوں نے پوچھا تو اس لیے پوچھا کبھی مذاق ہوا کہا کیا پائے. اس نے کہا پایا تو لیکن یہ نہیں معلوم کیا پایا. پایا تو پکی تھی. کہا کیوں. کہا انہوں نے دینے کے بعد بتایا کہ کھول کے دیکھنا مت اور کھول کے وہی دیکھنا جہاں سے آئے ہو. کہا اب تو کھولو اور مٹھی بند ہو. میں مٹھی بند کر کے آؤں گا اور مٹھی بند رہے میں بتاؤں جس میں وہ چیز ہے جو آپ نے کبھی نہیں دیکھی. تو ہر آدمی کا دل سوچے گا جلدی کھولو جلدی دیکھوں جلدی کھولو جلدی دیکھوں. ایسے لوگ ڈاکو ہو گئے. کھولو تو دیکھوں کیا دیا ہے. جب ان کے بیچ میں پہنچا دو اور جب کھولا تو چمکتا ہوا موتی چمکتا ہوا موتی تھا. دیکھا لوگوں کی آنکھیں کھلا ہو گئی. باپ رے باپ جس کے گھر میں کچھ نہیں وہ علی مانگنے والے کو چمکتا ہوا موتی دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ کہ علی جہاں ہو وہ اپنے آپ کو غریب نہ سمجھے کیونکہ مولا علی جہاں ہوتے ہیں وہاں عمارت ہوتی ہے وہاں غربت و افراد ظاہر میں ہوتا ہے. جن کا بادشاہ وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس مولا علی کا پیار ہوتا ہے. حضرت علی سے محبت کرو حضرت علی سے پیار کرو. ان کو اختلاف کی مسیح مت بناؤ بلکہ ان سے پیار کرو. جتنا پیار کرو گے اتنا فائدہ ہوگا. ہم مولا کائنات کو مانتے ہیں اور کون کیسے مانتا ہے میں نہیں جانتا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محفل کی برکت سے ہم لوگوں پر کرم فرمائے. کھڑے ہو کر سنائیں.